بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا ثاقب رضا مصطفی صاحب دامہ اقبالہ دامہ ظلہ، ان کا ایک تازہ بیان سننے کو ملا جس میں انہوں نے مشاجرات صحابہ کرام کے بارے میں اہل سنت کا موقف پیش کیا، بالخصوص حضرت علی المنتشر خدا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مابین جو اختلاف ہوا، جنگ ہوئی، اس کے بارے میں انہوں نے فتاوی رضویہ شریف کے حوالے سے انہوں نے بیان ارشاد فرمایا۔ دلی خوشی ہوئی، بلکہ دنیا سنیت کے اندر خوشی کی لہر اٹھی۔ ہمارا اور جتنے بھی باشعور سنی ہیں ان کا یہی مطالبہ حضرت صاحب سے گزارش ہے کہ آپ کا اس میں کوئی شک نہیں، آپ کا خاص انداز ہے، اپنا ایک رنگ ہے، مشن ہے، ہمیں آپ پہ فخر ہے، آپ اس انداز سے کام کرتے رہیں، لیکن اس بات سے بھی انکار ممکن نہیں ہے کہ جہاں اصلاح اعمال کی ضرورت ہوتی ہے وہاں اصلاح عقائد کی اس سے پہلے ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ کبھی کبھی عقیدے کی بات کیا کریں۔ تو ان حالات کے اندر اہل بیت اور صحابہ کرام میں سے جس کا بھی کوئی دن آئے اس کے حوالے سے کچھ نہ کچھ عقیدے کا پیغام بھی امت تک پہنچنا چاہیے۔ جہاں تک آپ کے دوسرے پیغامات پہنچتے ہیں وہاں تک عقیدے کی بھی بات پہنچے، تاکہ ساتھ عقیدے کی بھی اصلاح ہوتی رہے۔ ایک تو یہ گزارش ہے ہماری سب سے پہلی۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت صاحب کا جو بیان تھا جس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ بنو امیہ کے دور کے اندر باقاعدہ حکومت کی طرف سے ممبروں پر حضرت علی کو گالیاں دی جاتی تھیں، تو اس کے بارے میں ہم نے 2-3 سال سے ہم کوشش کر رہے تھے، اور 1 سال پہلے تو ہم نے باقاعدہ بیان کی صورت میں گزارش کی کہ حضرت صاحب یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے جو بات کی ہے ایک تو بنیادی طور پر یہ بات ہی بے اصل ہے، یہ ہے ہی نہیں، رافضیوں کا جھوٹ ہے، کبھی تاریخ کے اندر ایسا ہوا ہی نہیں، کوئی ایسی ایک روایت نہیں جس کے اندر رافضی راوی نہ ہو، متصل ہو، اور یہ بات ہو کہ بنو امیہ کے کسی دور کے اندر حکومت کی طرف سے باقاعدہ حضرت علی کو معاذ اللہ گالیاں دی جاتی تھیں۔ بنو امیہ میں بہت اچھے بھی لوگ تھے، بہت برے بھی لوگ تھے، اس سے ہمیں انکار نہیں ہے، ہم سمجھتے الحمدللہ، لیکن یہ ہے جو بات ہے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی اصلیت ہے یا نہیں۔ تو اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے، یہ رافضیوں کا جھوٹ ہے، کہ رافضیوں کا یہ طریقہ کار ہے، ان کی مکاری ہے کہ اپنی جو خباستیں ہیں اور جو بدعقیدگیاں ہیں ان سے توجہ ہٹانے کے لیے وہ صحابہ کرام کے بارے میں عوام کا ذہن خراب کرتے ہیں۔ تو یہ ان کا جھوٹ ہے، ان کی یہ گھڑنت ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک تو بات ہم نے یہ عرض کی تھی کہ یہ سرے سے بات ہی بے بنیاد ہے۔ پھر رافضیوں کا یہ الزام حضرت معاویہ پہ ہے کہ انہوں نے ممبروں پہ معاذ اللہ گالیاں دیں، لعنت اللہ علی الکاذبین، ایسا قطعاً نہیں ہوا۔ یہ کہنا کہ حضرت معاویہ گالیاں دیا کرتے تھے یہ تو رسول اللہ کی تربیت پر الزام ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، اور آپ فرماتا ہے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اولئک هم الراشدون، کہ ہم نے رسول اللہ کے صحابہ کو فسق سے، کفر سے، گناہ سے متنفر کر دیا ہے، وہ سب راشدون ہیں، وہ ہدایت والے ہیں، ہدایت دینے والے ہیں۔ تو یہ بات کرنا کہ حضرت معاویہ گالیاں دیا کرتے تھے یہ تو بہت بڑا الزام ہے رسول اللہ کی تربیت پر، اور قرآن پاک کی اس وضاحت کا اور اس اعلان کا انکار کرنا ہے۔ تو اس وجہ سے رافضی حضرت معاویہ پہ چونکہ یہ تان کرتے ہیں تو آپ کے بیان کو اٹھا کے رافضی حضرت معاویہ پہ لگا رہے تھے۔ اور اب بھی آپ دیکھ لیں، سرچ کریں، آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں، فیس بک پہ کتنے ایسے پیجز اور چینلز ہیں جن پہ آج بھی وہ یہ بیان چلا رہے ہیں۔ آپ لکھیں حضرت علی کو ممبروں پہ گالیاں دی جاتی تھی، سب میں مصطفی صاحب کا بیان آ جائے گا جو رافضی اس کو وائرل کر رہے ہیں۔ تو یہ ذمہ داری مصطفی صاحب کی تھی، یہ صحابی رسول کی عزت کا مسئلہ ہے، ہم کچھ بھی ہیں، آپ ہماری حیثیت نہ دیکھیں کہ ہم کیا ہیں، ہماری بات دیکھیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، آپ کے فائدے کی بات ہے، امت کے فائدے کی بات ہے، صحابی رسول کی عزت کا مسئلہ ہے۔ اتنی سی بات تھی، آپ اس بیان کے آخر میں کہہ دیتے بھائی میری مراد حضرت معاویہ نہیں، انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، بات ختم۔ لیکن مصطفی صاحب نے اس کے بارے میں بالکل اس بیان کے اندر بھی کوئی وضاحت جاری نہیں کی۔ اب ان کا رب کا معاملہ ہے، ہم نے بڑی دفعہ گزارش کر لی، لیکن آخر میں ہم یہی کہتے ہیں، تمام مبلغین سے کہتے ہیں کہ وہ جہاں عقیدے کی بات کرتے ہیں وہاں عمل کی بھی بات کریں، جہاں عمل کی بات کرتے ہیں عقیدے کی بات کریں، ٹھیک ہے اپنے رنگ میں وہ تبلیغ ضرور کریں، لیکن اپنی ذمہ داریاں جو ہیں ان کو سمجھیں، ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی گمراہیوں سے
بد اعتقادی سے، بد عمالی سے رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے اور اصلاح نظریات و اعمال کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔